بسم اللہ الرحمن الرحیم بداں کے جملہ انشائیہ آنست کے قائل شرا باسد کو کسب صفت ناتواں کرد و عام برچند قسم است امر چوں اضرب و نہیں چوں لا تضرب و استفہام چوں حل ضرب زید و تمنی چوں لیتا زیدن حاضر و ترجی چوں لعل عمرا خائب و عقود چوں بعت واشتریت و ندا چوں یا اللہ وعرض چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا وقسم چوں واللہ لأضربن زیدا وتعجب چوں ما احسنہ واحسن به۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام کو پڑھیں گے۔ بداں کے جملہ انشائیہ آنست، جان لو کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ یہ مرکب مفید کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ اس کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ کو آپ پڑھ چکے ہیں، جملہ انشائیہ کی آج تعریف اور اس کی قسموں کا بیان ہے۔ تو کہا کہ جملہ انشائیہ وہ ایسا جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی تعریف کیا تھی کہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، تو اب کہنے والے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے قول میں سچا یا جھوٹا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا اضرب، تو مار، تو اب یہ قائل اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اضرب کہنے والا، یہ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا یہ جملہ انشائیہ ہے۔ وَآں برچند قسم است، جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو قسمیں بیان کی جائیں گی، ضروری نہیں کہ جملہ انشائیہ کی صرف یہی قسمیں ہوں، کیونکہ ان 10 قسموں کے علاوہ بھی جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں۔ مثلاً افعال مدح و ذم اور انشاء مدح و ذم، مثلاً الحمدللہ کہنا یا حسبی اللہ کہنا توکل کے طور پر، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، مگر مصنف علیہ رحمہ نے صرف انہی 10 اقسام کو بیان کیا، کیونکہ ان کا مقصد جملہ انشائیہ کے اقسام کو منحصر کرنا نہیں ہے کہ وہ انہی 10 میں منحصر ہیں، بلکہ چند کو بیان کرنا ہے۔ تو پہلی قسم ہے امر، جیسے اضرب، تو مار۔ تو امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب تو مار۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیے کہ اضرب فاعل مخاطب سے کہا جائے تو مار، تو فاعل مخاطب سے مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل امر ہے اور جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ دوسری مثال ہے نہیں، جیسے لا تضرب، تو نہ مار۔ نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، تو یہاں مارنے سے رکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری قسم ہے استفہام، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ یہاں اس مثال کے آگے سوالیہ نشان نہیں دیا گیا ہے، لیکن بطور فائدہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ استفہام اور سوال کا نشان ایک ہوتا ہے جس کو انگلش میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں اور اردو میں سوالیہ نشان کہتے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی قسم ہے تمنی، جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، زید موجود ہوتا۔ تمنی کہتے ہیں ایسے جملے کو جس کے ذریعے آرزو کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً ہم کہہ رہے ہیں کہ لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، تو یہاں تمنا زید کے حاضر ہونے کی تھی جس کا اظہار لیتا سے کیا جا رہا ہے۔ اور
ترجی جیسے لعل عمرن غائب، شاید کہ عمر موجود نہیں ہے۔ تو ترجی ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے توقع کا اظہار کیا جائے۔ اب اس مثال میں لعل عمرن غائب، شاید کہ عمر غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو عمر کے موجود نہ ہونے کی توقع کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات بطور افادہ یاد رکھنی چاہیے کہ تمنی اور ترجی ان دونوں میں فرق ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمنی ممکنات اور ناممکنات دونوں میں ہوتی ہے، یعنی شے ممکن ہو تو بھی تمنی ہوتی ہے اور شے ممکن نہ ہو تو اس کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آئے، یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اگرچہ ناممکن ہے لیکن تمنا اس میں جائز ہے۔ لیکن ترجی کے طور پر کہنا لعل الشباب یعود، شاید کہ جوانی لوٹ آئے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجی میں صرف ممکن کی ترجی ہوتی ہے، ناممکن کی ترجی نہیں ہوتی ہے۔ چھٹی قسم ہے عقود، جیسے بعت واشتریت، میں نے فلاں چیز بیچی یا فلاں چیز کو خریدا۔ تو عقود ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے، مثلا خریدنے والا اور فروخت کرنے والا، وقت بیع و شراء، خریدنے والا کہے بعت، میں نے فلاں چیز کو فروخت کیا، اور خریدنے والا کہے اشتریت، میں نے فلاں چیز کو خریدا۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو دو جملے ہیں بعت و اشتریت، یہ اصل میں جملے خبریہ ہیں، لیکن بیچنے اور خریدنے کے وقت خبر نہیں دی جاتی بلکہ خرید و فروخت کو وجود میں لایا جاتا ہے، اس لیے ان کو جملہ انشائیہ میں سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اگرچہ لفظاً جملے خبریہ ہیں لیکن معناً انشائیہ ہیں۔ انشاء بولتے ہیں کسی چیز کو جو موجود نہ ہو وجود میں لانا، تو یہاں بیع و شراء کو وجود میں لایا جا رہا ہے، اس لیے یہ انشاء میں سے ہیں۔ اور ساتویں قسم ہے ندا، جیسے یا اللہ اے اللہ۔ ندا ایسا جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو، مثلا یا رسول اللہ کہنا، یا اللہ کہنا، یا فلانو کہنا، تو یہاں سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے۔ آٹھویں قسم ہے عرض، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ عرض کہتے ہیں ایسے جملے کو جس کے ذریعے دوسرے کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے پاس نہیں اترے گا کہ بھلائی پائے۔ تو یہاں پر اترنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ اتر، ہمارے ساتھ چل تاکہ تو بھلائی پائے۔ اور نویں قسم ہے قسم، جیسے واللہ لأضربن زیدا، بخدا میں زید کو ضرور ماروں گا۔ قسم وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے۔ اب اس میں دیکھیے کہ لأضربن زیدن یہ ایک بات ہے، میں زید کو ضرور ماروں گا، لیکن اس کو پختہ کرنا ہے تو محترم چیز کلمہ جلالت اللہ کو ذکر کیا اور کہا واللہ لأضربن زیدن، بخدا میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو یہ قسم ہے کہ اس کے ذریعے بات کو پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور 10ویں قسم ہے تعجب، جیسے ما احسنہ و احسن بہ۔ تعجب جس چیز کا سبب مخفی ہو، اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں، اور اگر اس چیز کا سبب ظاہر ہو جائے تو تعجب جاتا رہے گا، چونکہ سبب مخفی ہوگا تو تعجب لاحق ہوگا، انسان پر حالت طاری ہوگی تو تعجب لاحق ہوگا، تو اس کو تعجب کہیں گے۔ اگر سبب ظاہر ہے تو پھر اس کو تعجب نہیں کہا جائے گا، جیسے ما احسنہ و احسن بہ،
ان دونوں کا معنی ہوتا ہے وہ کتنا حسین ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی یہ جو 10 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک میں طلب پائی جاتی ہے، اور انشاء کہتے ہی ہیں کہ ایسی چیز کو وجود میں لانا جو موجود نہ ہو۔ تو ہم کو ان 10 قسموں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جملہ انشائیہ کی بھی تعریف یاد رکھنی چاہیے۔ مع امثلہ یہ سبق ہم کو یاد ہوگا تو دیگر کتابوں میں جو عربی کی کتابیں ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی ہم عربی عبارت پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔